قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے ساتھی کے لیے یعنی پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کے آئے گا۔ کتاب آواز میں خوش آمدید۔ قرآن کا راستہ، چیپٹر نمبر 2، بنیادی شرائط۔ قرآن کے ساتھ کسی بارآور تعلق کے لیے دل و دماغ کے بعض بنیادی رویے اور حالتیں ضروری شرائط ہیں۔ آپ ان کو جتنا نشو و نما دے سکتے ہیں دیجیے، ان کو اپنے شعور کا جیتا جاگتا حصہ بنا لیجیے، ان کو ہمیشہ زندہ اور فعال رکھیے، ان کو اپنے اعمال سے مربوط کر لیجیے، انہیں اپنے وجود کی گہرائیوں میں داخل ہونے دیجیے۔ ان داخلی وسائل کی مدد کے بغیر آپ قرآن کی برکتوں اور رحمتوں سے اپنا مکمل حصہ نہیں پا سکیں گے۔ یہ آپ کے سفر میں آپ کے لازمی رفیق بھی ہوں گے۔ ان داخلی وسائل کا حصول نہ مشکل ہے نہ ناممکن۔ آپ مسلسل آگاہی اور غور و فکر اور مناسب قول و فعل کے ذریعے انہیں حاصل کر سکتے ہیں اور نشو و نما دے سکتے ہیں۔ آپ جتنا زیادہ یہ کریں گے، قرآن کے اتنے ہی قریب آنے کے قابل ہو جائیں گے۔ جتنا آپ قرآن کے قریب آئیں گے، اتنی ہی زیادہ آپ کے حصے میں فوائد و منافع کی فصل آئے گی۔ ایمان، خدا کا کلام۔ اول، قرآن کی طرف اس گہرے اور مضبوط اعتقاد کے ساتھ آئیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو آپ کے خالق اور مالک ہے۔ اس طرح کا عقیدہ ضروری اور ناگزیر شرط کیوں ہے؟ بلا شبہ قرآن کی کشش اور طاقت ایسی ہے کہ اگر کوئی شخص اسے ایک عام کتاب کی طرح پڑھنا شروع کر دے، تب بھی اگر وہ کھلے ذہن سے مطالعہ کرے تو اس سے فائدہ اٹھائے گا، مگر یہ کتاب کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ اس کا آغاز اس پرزور جملے سے ہوتا ہے، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، سورہ البقرہ آیت نمبر 2۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اس کو پڑھنے اور مطالعہ کرنے سے آپ کا مقصد کوئی عام مقصد نہیں ہے، آپ اس سے اس ہدایت کے طالب ہیں جو آپ کی پوری شخصیت کو تبدیل کر دے، آپ کو صراط مستقیم پر لائے اور اس پر ثابت قدم رکھے۔ اہدنا الصراط المستقیم، سورہ فاتحہ آیت نمبر 5۔ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، آپ کے دل کی پکار ہے جس کا جواب قرآن ہے۔ آپ قرآن کی تعریف کر سکتے ہیں، اس سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یہ اس وقت تک آپ کے اندر تبدیلی نہیں لا سکتا جب تک اس کے الفاظ آپ کو جگانے، آپ کو اپنی گرفت میں لینے، آپ کو شفا دینے اور تبدیل کرنے کے لیے آپ کے اندر نہ اتر جائیں، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ آپ اس کے الفاظ کو مطلوب مقام نہ دیں، یعنی اللہ کا کلام۔ اس عقیدے کے بغیر آپ وہ مطلوبہ داخلی قوت حاصل نہیں کر سکتے جس کی قرآن کے قلب تک پہنچنے اور اس کے پیغام کو اپنے اندر جذب کرنے کے لیے آپ کو ضرورت ہے۔ ایک دفعہ یہ آپ کے دل میں گھر کر لے، ممکن نہیں ہے کہ یہ صفات اور رویے، مثلا مقصد میں اخلاص، عقیدت و احترام، محبت و تشکر، بھروسہ اور اعتماد، سخت محنت کے لیے آمادگی، اس کی صداقت پر یقین، اس کے مقام کے آگے سر تسلیم خم کرنا، اس کے احکامات کا کامل اتباع اور ان خطرات کے خلاف چوکس رہنا جو اس کے خزانوں سے محروم کرنے کے لیے آپ کی کھات میں لگے رہتے ہیں، آپ کی شخصیت کا جز نہ بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان و شوکت اور جلال کا تصور کیجئے، آپ اس کے کلام کے لیے رعب و احترام
کے جذبات محسوس کریں، اس کی ربوبیت، رحم اور ہمدردی کے بارے میں سوچئے۔ آپ کا دل اس کے پیغام کے لیے تشکر، محبت اور تعلق سے بھر جائے گا۔ اس کی حکمت، علم اور مہربانی کا علم حاصل کیجئے۔ آپ اس کے احکامات کی پیروی کرنے کے لیے رضامند، آمادہ اور بیتاب ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن یہ حقیقت بار بار یاد دلاتا ہے، بالکل آغاز میں، بہت سی صورتوں کی ابتدائی آیات میں بھی اور اکثر درمیان میں بھی۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے عقیدے کا اعلان کریں۔ کہو، اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا۔ الشورى۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عقیدے میں مومنین بھی ایک آواز ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہدایت پر ایمان لائے ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل کی گئی ہے، اور جو لوگ ان کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 285۔ اس لیے آپ کو یہ شعور ہمیشہ بیدار رکھنا چاہیے کہ ہر لفظ جو آپ پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، سن رہے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے نازل کیا ہے۔ کیا آپ واقعی یہ یقین رکھتے ہیں؟ جواب تلاش کرنے کے لیے دور جانے کی ضرورت نہیں، اپنے دل کو ٹٹولیے، اپنے رویے کا جائزہ لیجئے۔ اگر آپ کو یہ یقین حاصل ہے تو قرآن کا ساتھی بننے کی آرزو اور خواہش کہاں ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے کوشش اور سخت محنت کہاں ہے؟ اس کے پیغام کے لیے تسلیم و رضا اور اطاعت کہاں ہے؟ ہم یہ یقین کیسے حاصل کریں اور کیسے اسے زندہ رکھیں؟ اس کے بہت سے طریقے ہیں، میں یہاں صرف ایک کا ذکر کروں گا۔ سب سے مؤثر طریقہ خود قرآن کی تلاوت ہے۔ شاید ایسا نظر آئے کہ ہم ایک دائرہ میں چکر لگا رہے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ جوں آپ قرآن پڑھیں گے آپ کا یہ یقین تازہ ہوتا جائے گا اور آپ بہتر طور پر پہچانیں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یوں آپ کے یقین کی شدت اور گہرائی میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ انفال۔ نیت کا اخلاص۔ دوم، قرآن کو سوائے اس مقصد کے اور کسی لیے نہ پڑھیے کہ اپنے مالک سے ہدایت حاصل کرنا ہے، اس کے قریب آنا ہے، اس کی رضا حاصل کرنی ہے۔ قرآن سے آپ کیا حاصل کرتے ہیں؟ اس کا انحصار آپ پر ہے کہ آپ اس کے پاس کس لیے آتے ہیں۔ آپ کی نیت فیصلہ کن اہمیت رکھتی ہے۔ یقیناً قرآن آپ کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ اگر آپ غلط محرکات اور برے مقاصد سے اس کے قریب آئیں گے تو آپ اس کے پڑھنے سے گمراہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے، اور اس سے گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 26۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ نیت کا اتنا ہی اخلاص اور مقصد کے لیے اتنی ہی یکسوئی چاہتا ہے جتنی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی۔ اسے محض ذہنی تفریح کے لیے نہ پڑھیے بلکہ فہم قرآن کا مقصد حاصل کرنے کے لیے اپنی عقل کو بدرجہ اتم استعمال کیجیے۔ کتنے ہی لوگ قرآن کی زبان، طرز، تاریخ، جغرافیہ، قانون اور اخلاقیات کا مطالعہ کرنے میں پوری کی پوری زندگی صرف کر دیتے ہیں، لیکن ان کی زندگی پر اس کے پیغام کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ قرآن اکثر ایسے افراد کا حوالہ دیتا ہے جو علم رکھتے ہیں لیکن اس سے استفادہ نہیں کرتے۔ آپ کو قرآن کی طرف اس طے شدہ ارادے سے نہیں آنا چاہیے
کہ اپنے نظریات، مفروضات اور نقطۂ نظر کے لیے تائید و حمایت حاصل کرنی ہے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو اللہ کی نہیں خود اپنی آواز کی بازگشت اس میں سنیں گے۔ قرآن کو سمجھنے اور اس کے معنی جاننے کا یہی وہ انداز ہے جس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذمت کی ہے۔ جو کہ قرآن کی تعبیر اپنی ذاتی رائے سے کرے اسے اپنی جگہ جہنم کی آگ میں بنا لینی چاہیے۔ ترمذی۔ اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ قرآن کو اپنی ذات کے لیے نام، عزت، شہرت، حیثیت یا مال و دولت جیسی دنیاوی چیزیں کمانے کے لیے استعمال کیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ سب کچھ مل جائے، لیکن اس طرح آپ نہ صرف ایک بیش بہا خزانے کا نہایت حقیر شے سے سودا کر رہے ہوں گے، بلکہ اپنے کو ابدی نقصانات اور تباہی میں ڈال رہے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی قرآن کا مطالعہ اس لیے کرے کہ اس طرح لوگوں سے اپنے لیے روزی حاصل کرے تو قیامت کے روز وہ اس طرح اٹھایا جائے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں صرف ہڈیاں ہوں گی۔ بہقی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص دنیا میں تعریف و تحسین کے لیے قرآن سیکھتا ہے اور اس کی تلاوت یا تدریس کرتا ہے وہ آگ میں ڈالا جائے گا۔ مسلم۔ آپ قرآن کے الفاظ سے دوسرے کم تر فوائد بھی حاصل کر سکتے ہیں، مثلا جسمانی امراض کی شفا، نفسیاتی سکون یا غربت سے نجات۔ ان چیزوں کو حاصل کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن یہی وہ سب کچھ نہ ہو جائے جو آپ قرآن سے حاصل کرتے ہیں، اور نہ یہ آپ کی نیت کے اصل ہدف ہونے چاہیے، اس لیے کہ ان چند گھونٹوں کو حاصل کرنے کے لیے آپ وہ سارا سمندر کھو سکتے ہیں جو آپ کا ہو سکتا ہے۔ قرآن کا ایک ایک حرف پڑھنے کے بڑے انعامات ہیں۔ ان تمام انعامات کا شعور رکھیے اور انہیں اپنی نیت کا مقصد بنائیے، اس لیے کہ اس سے آپ کو وہ مضبوط داعیہ ملے گا جو ساری زندگی قرآن کے ساتھ گزارنے کے لیے چاہیے۔ مگر یہ کبھی نہ بھولیے کہ قرآن سمجھنے، جذب کرنے اور اس پر عمل کرنے پر اس دنیا میں اور بعد کی زندگی میں اس سے بہت زیادہ انعامات کا آپ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ آپ کا اصل مقصد ہونا چاہیے۔ نہ صرف یہ کہ آپ کا مقصد خالص ہونا چاہیے، بلکہ جب ایک دفعہ قرآن آپ کے ہاتھ آ جائے، اس کا متن بھی اور سنت کی شکل میں اس کا زندہ نمونہ بھی، تو پھر آپ کو رہنمائی کے لیے کسی اور مرکز کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ تو سرابوں کے پیچھے دوڑنا ہوگا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ آپ کو قرآن پر اعتماد نہیں ہے۔ یہ تو قرآن کی اہانت ہوگی۔ یہ وفاداریاں تقسیم کرنے کے مترادف ہوگا۔ ان لمحات کے مقابلے میں جو آپ کلام الہی کے ساتھ گزارتے ہیں، کوئی بھی چیز آپ کو اپنے مالک سے قریب تر لانے والی نہیں، اس لیے کہ صرف قرآن ہی میں آپ خالق حقیقی کی آواز سننے کے منفرد برکات کا لطف اٹھاتے ہیں۔ بس آپ جب بھی قرآن پڑھیں تو آپ کا واحد محرک اللہ سے قریب تر آنے کی شدید خواہش ہو۔ آخری بات یہ کہ آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ اپنے دل و دماغ اور وقت کو اس ہدایت کے لیے لگا کر جو اللہ نے آپ کے لیے بھیجی ہے، اپنے مالک کی رضا حاصل کرنا ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو اللہ کے آگے ڈال دیتے ہیں تو اس سودے میں آپ کو اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ دوسری طرف انسانوں میں سے ہی کوئی ایسا بھی ہے جو رضائے الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے۔ البقرہ آیت نمبر 207۔ مقصد اور نیت کسی جسم کے لیے روح یا بیج کی داخلی قوت کی مانند ہے۔ بہت سے بیج ایک جیسے نظر آتے ہیں، لیکن جب وہ نشو و نما پاتے ہیں اور پھل دیتے ہیں تو ان کا فرق واضح ہو جاتا ہے۔
جتنی خالص اور عرفہ نیت ہوگی اتنی ہی زیادہ آپ کی کوشش کی قدر و قیمت اور اس کا حاصل ہوگا۔ ہمیشہ اپنے آپ سے پوچھئے کہ میں قرآن کریم کیوں پڑھ رہا ہوں۔ برابر اپنے آپ کو بتاتے رہیے کہ قرآن کیوں پڑھنا چاہیے۔ مقصد اور نیت کو خالص اور یکسو رکھنے کے لیے یہ بہترین طریقہ ہے۔ شکر اور حمد کی کیفیت۔ ہمیشہ اپنے اندر اپنے مالک کے لیے انتہائی شکر اور حمد کے جذبات کو تازہ رکھیے کہ اس نے آپ کو اپنے سب سے بڑے تحفے یعنی قرآن سے نوازا ہے اور اس کا مطالعہ اور فہم کے لیے آپ کی رہنمائی کی ہے۔ ایک دفعہ آپ کو احساس ہو جائے کہ آپ کے ہاتھوں میں کتنا بیش بہا خزانہ ہے تو ممکن نہیں کہ آپ کا دل فرط مسرت سے جوش میں نہ آئے اور آپ کی زبان یوں ساتھ نہ دے۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا۔ ہم خود راہ نہ پا سکتے تھے اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 143۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جن انعامات و کرامات سے نوازا ہے ان میں سے کوئی بھی قرآن جیسا نہیں۔ اگر آپ کے جسم کا ہر بال زبان بن جائے اور اس کی حمد و شکر کرے اور آپ کے جسم کا ہر قطرہ خون مسرت کے آنسو بن جائے تب بھی آپ کی حمد و شکر قرآن جیسی بے پایا فیاضی کا حق ادا نہیں کر سکیں گے۔ اگر قرآن ہمارے لیے نہ نازل کیا گیا ہوتا تب بھی اس کا کمال و جمال اور اس کی شان و شوکت ہماری تعریف و تحسین کی حقدار ہوتے، لیکن یہ بات کہ یہ کامل اور عالی شان تحفہ جس کو یہ منفرد اعزاز حاصل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے صرف ہمارے لیے بھیجا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہمارے جذبہ تشکر کو بے حد و حساب کر دیتا ہے۔ حمد کی یہ شدید کیفیت لا محالہ شکر کے احساس میں تبدیل ہو جاتی ہے اور شکر سے لبریز اس تعریف کا حمد سے بہتر الفاظ میں اظہار نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 43۔ قرآن عطا کرنے پر ہم اللہ کا شکر کیوں ادا کریں؟ دراصل اس لیے کہ اس طرح سے اس نے زندگی کے مقصد و معنی کی طرف آپ کی رہنمائی کی ہے اور آپ کو صراط مستقیم پر لے آیا ہے۔ آپ کے لیے اس دنیا میں عزت و وقار کا راستہ کھول دیا گیا ہے۔ قرآن میں آپ اللہ سے باتیں کر سکتے ہیں۔ اس دنیا میں قرآن کی پیروی کر کے ہی آپ اس دنیا میں اللہ کی مغفرت، جنت اور رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ شکر اور مسرت، اعتماد، امید اور اس سے بھی بڑے انعامات کی طرف لے جاتے ہیں۔ وہ ہستی جس نے آپ کو قرآن عطا کیا ہے وہی یقیناً اس کے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے میں آپ کی مدد کرے گی۔ شکر و فرت ہر دم ایسی تازہ توانائی پیدا کرتے ہیں جو آپ کو ہمیشہ ایک نئے جوش اور جذبے سے قرآن کے مطالعے کے لیے آمادہ کرتی ہے۔ جتنا زیادہ آپ شکر گزار ہوتے ہیں اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن سے ملنے والے خزانے عطا کرتا ہے۔ فیاضی سے احساس شکر بیدار ہوتا ہے۔ شکر آپ کو زیادہ فیاضی کا استحقاق عطا کرتا ہے۔ یوں ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہی خدا کا وعدہ ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7۔ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نوازوں گا۔ آپ کے پاس قرآن ہو اور آپ اس نعمت پر شکر کی کیفیت محسوس نہ کرتے ہوں تو اس کے دو ہی مطلب ہو سکتے ہیں، یا تو آپ قرآن کی برکات سے لا علم ہیں
یا آپ انہیں کوئی اہمیت نہیں دیتے، دونوں صورتوں میں آپ کو قرآن سے اپنے تعلق کی کیفیت کے حوالے سے فی الواقعہ پریشان ہونا چاہیے۔ شکر کے جو جذبات آپ کے قلب و دماغ کے ہر گوشے پر طاری ہوں، ان کا اظہار الفاظ سے بھی ہونا چاہیے جو مسلسل جاری ہوں اور افراد سے ہوں۔ اس سفر کے ہر مرحلے پر اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ قرآن کے لیے وقت ملنے پر، اسے درست پڑھنے پر، اسے حفظ کرنے پر، اس کے معنوں تک رسائی پر، اس کے احکام پر عمل کی توفیق پر شکر کا اظہار اعمال سے بھی ہونا چاہیے۔ شکر کو اعمال کی شکل اختیار کرنا چاہیے۔ قبولیت اور بھروسہ۔ قرآن آپ کو جو علم اور ہدایت پہنچاتا ہے، اسے کسی شبے اور ہچکچاہٹ کے بغیر قبول کیجیے اور اس پر بھروسہ کیجیے۔ آپ کو یہ سوال کرنے کی آزادی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے یا نہیں، اور اگر مطمئن نہ ہوں تو اس کے دعوے کو مسترد کرنے کی آزادی ہے۔ لیکن جب آپ ایک دفعہ اسے اللہ کا کلام تسلیم کر لیں تو پھر اس کے کسی ایک لفظ پر بھی شبہ کرنے کا کوئی جواز آپ کے پاس نہیں ہے۔ ایسا کرنا آپ کے پہلے قبول کرنے کی نفی ہوگا۔ قرآنی تعلیمات کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے اور اپنے آپ کو بالکل اس کے سپرد کر دینا چاہیے۔ آپ کے اپنے عقائد، فیصلے، مفروضے، تصورات اور آراء کسی کو اس کی کسی بات پر غالب نہ ہونا چاہیے۔ قرآن ان افراد کی مذمت کرتا ہے جو کتاب کو ایک ورثہ سمجھتے ہیں اور پھر شک و شبہ کرنے والے حیران و پریشان مسلمانوں جیسا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگلوں کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کی طرف سے بڑے اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ الشورى آیت نمبر 14۔ قرآن بار بار اس بات پر زور دیتا ہے کہ اسے کسی ملاوٹ کے بغیر نازل کرنے اور پہنچانے کے لیے مکمل اہتمام کیا گیا ہے۔ اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق ہی کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے۔ بنی اسرائیل 105۔ تمہارے رب کی بات سچی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے۔ الانعام 115۔ قرآن کو سچ اور مکمل سچ ماننے اور اس پر اعتماد کرنے کا مطلب اندھا اعتماد، بند ذہن اور تجسس نہ کرنے والی عقل نہیں ہے۔ جو قرآن میں ہے اس کے بارے میں تحقیق کرنے کا، غور کرنے کا، سوال کرنے کا اور سمجھنے کا ہر حق آپ کو حاصل ہے، مگر جس امر کا آپ مکمل ادراک نہیں کر سکتے لازماً وہ غلط یا غیر عقلی نہیں ہے۔ ایک ایسی کان میں جہاں آپ یقین رکھتے ہوں کہ ہر پتھر ایک بیش بہا ہیرا ہے اور ایسا ثابت بھی ہو چکا ہو، آپ ان چند پتھروں کو پھینک نہیں دیں گے جن کی قدر و قیمت آپ کی نظر متعین نہ کر سکے، یا آپ کے پاس جو اوزار دستیاب ہیں وہ اس کی قیمت نہ لگا سکیں یا لگانے کے لیے کافی نہ ہوں۔ بالکل اسی طرح قرآن کے کسی حصے کو یہ کہہ کر مسترد نہیں کیا جا سکتا کہ یہ پرانے فیشن کا ہے، اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر زمانے کا مالک ہے تو اس کا پیغام 14 صدیوں بعد کے لیے بھی ہے اور آئندہ قیامت تک۔ قرآن کے کسی حصے کو ماننا اور کسی کو نہ ماننا پورے کو مسترد کرنے کے مترادف ہے۔ قرآن سے آپ کے تعلق میں اسے جزوی طور پر ماننے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ منطقی طور پر ایسا ہو سکتا ہے۔ البقرہ 85۔ قلب و ذہن کے بہت سے امراض ہیں، یہ قرآن کے پیغام کو قبول کرنے اور اس کے آگے سر تسلیم خم کرنے میں رکاوٹ ہوتے ہیں۔ ان سب کو قرآن میں بیان کر دیا گیا ہے۔ حسد، تعصب، نفسانی خواہشات، معاشرے کے رسم و رواج کی اندھی تقلید ان میں سے چند ہیں۔
لیکن ان میں سب سے بڑا مرض کبر اور استغنا ہے، جو آپ کو اپنی رائے ترک کرنے، اللہ کے کلام کو پہچاننے اور عاجزی کے ساتھ اسے تسلیم کرنے میں رکاوٹ ثابت ہوتے ہیں۔ میں اپنی نشانیوں میں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں۔ وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں کبھی اس پر ایمان نہ لائیں گے۔ اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو اسے اختیار نہ کریں گے، اور اگر ٹیڑھا راستہ نظر آئے تو اس پر چل پڑیں گے۔ الاعراف 146۔ یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے۔ ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔ الاعراف 140۔ اطاعت و تبدیلی۔ قرآن جو کچھ کہتا ہے اس کی پیروی کے لیے ارادہ، عزم اور آمادگی پیدا کیجیے، اور جس طرح وہ چاہتا ہے اس کے مطابق ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی اپنی زندگی کو، رویوں اور برتاؤ کو تبدیل کر لیجیے۔ جب تک آپ اپنے خیالات اور اعمال کو قرآن کی ہدایت کے مطابق ڈھالنے کے لیے تیار نہ ہوں اور اس کا آغاز نہ کر دیں، آپ کی ساری محنت اور خلوص بے فائدہ رہے گی۔ محض ذہنی مشقیں اور وجدانی تجربے آپ کو ہرگز قرآن کے حقیقی خزانوں کے قریب نہیں لائیں گے۔ بشری کمزوریوں، قدرتی مشکلات اور خارجی رکاوٹوں کی وجہ سے قرآن کی پیروی اور زندگی میں تبدیلی لانے میں ناکامی ایک بات ہے، اور اس لیے ناکامی کہ آپ کا ایسا ارادہ ہی نہیں ہے یا اس کے لیے کسی قسم کی کوشش نہ کریں بالکل دوسری بات ہے۔ آپ قرآن کے ایک عالم کی حیثیت سے شہرت حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یہ آپ پر اپنے حقیقی معنوں کو اشکار نہیں کرے گا۔ قرآن نے ان افراد کی شدید ترین مذمت کی ہے جو اللہ کی کتاب پر ایمان کا اقرار کرتے ہیں، لیکن جب ان کو عمل کے لیے کہا جاتا ہے یا فیصلہ طلب صورتحال سامنے آتی ہے تو وہ اس کی ہدایت کو نظر انداز کر دیتے ہیں یا اس کی طرف سے پیٹ پھیر لیتے ہیں۔ انہیں کافر، فاسق اور ظالم قرار دیا گیا ہے۔ رکاوٹیں اور مشکلات۔ ہمیشہ خبردار رہیے کہ جو ہی آپ قرآن پڑھنے کے کام کا آغاز کریں گے، شیطان قرآن کے خزانوں کی طرف آپ کے راستے میں ہر ممکن رکاوٹ اور مشکل پیدا کرے گا۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والی صراط مستقیم کا واحد یقینی رہنما ہے۔ اس راستے پر چلنا انسان کی تقدیر ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے تو انہیں ان رکاوٹوں اور مشکلات سے آگاہ کیا گیا جو انسان کو اپنی تقدیر کی تکمیل کے لیے عبور کرنا پڑیں گی۔ اس کی سب کمزوریاں کھول کھول کر سامنے رکھ دی گئیں، خصوصاً ارادے کی کمزوری اور نسیان۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 115۔ یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ سفر کے ہر قدم پر شیطان اس کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرے گا۔ شیطان نے اللہ سے کہا، اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا، میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھاٹ میں لگا رہوں گا، آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا۔ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ الاعراف 16 اور 17۔ ظاہر ہے کہ شیطان کے خلاف ساری زندگی کی لڑائی میں اور ہدایت الہی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش میں قرآن منی ہدا، میری طرف سے ہدایت، تمہارا سب سے زیادہ طاقتور ساتھی ہے۔ اس لیے قرآن کے مطالعے کے ارادے کے پہلے قدم سے اس کے مطابق زندگی گزارنے کے آخری قدم تک
شیطان آپ کے سامنے بہت سی چالیں، مکر، ہیلے، دھوکے، فریب اور رکاوٹیں لائے گا جو آپ کو عبور کرنا ہوں گی اور مسترد کرنا ہوں گی۔ شیطان آپ کی نیت میں فطور پیدا کر سکتا ہے، آپ کو قرآن کے معنی اور پیغام سے بے خبر رکھ سکتا ہے، ذہن میں شکوک و شبہات پیدا کر سکتا ہے، اللہ کے کلام اور آپ کی روح کے درمیان حجاب حائل کر سکتا ہے، بنیادی تعلیمات کی بجائے فروعی امور میں الجھا سکتا ہے، قرآن کا اتباع کرنے سے دور لے جا سکتا ہے، یا قرآن پڑھنے کو نظر انداز کرنے اور آئندہ پر ملتوی کرنے پر آمادہ کر سکتا ہے۔ یہ سب خطرات اور اندیشے خود قرآن میں وضاحت سے بیان کر دیے گئے ہیں۔ صرف ایک سادہ سی مثال لیجئے، روزانہ تلاوت قرآن اور اس کا مطلب سمجھنا بہت آسان لگتا ہے، آپ کوشش کر کے دیکھ لیجئے، اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وقت گزر جاتا ہے، دوسرے کام اہم لگنے لگتے ہیں، توجہ اور ذہن کو مرکوز کرنے سے آپ گریز کرنا چاہنے لگتے ہیں۔ کیوں نہ صرف برکت کے لیے جلدی جلدی پڑھ لیا جائے؟ ان خطرات اور اندیشوں کے شعور کے ساتھ آپ کی زبان پر قرآنی حکم، جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو۔ سورہ نحل آیت نمبر 98 کے مطابق یہ الفاظ جاری ہوں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعتماد اور بھروسہ، صرف اور صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھیے کہ وہ قرآن کے مطابق آپ کے بھرپور فوائد کی طرف آپ کی رہنمائی کرے گا، جس طرح یہ اللہ کی رحمت بے پایا ہے کہ وہ قرآن کے ذریعے اپنا کلام آپ تک لایا ہے اور آپ کو قرآن تک لایا ہے، اس طرح اس کی رحمت ہی ہے اس اہم اور نازک کام میں آپ کی مددگار ہو سکتی ہے۔ آپ کو بہت قیمتی اور معیاری اشیاء درکار ہیں، ان کو حاصل کرنا آسان نہیں ہے، آپ کو بے انتہا خطرات درپیش ہیں جن کو عبور کرنا مشکل ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کس کی طرف دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا ہاتھ پکڑے اور آپ کے راستے پر آپ کی رہنمائی کرے؟ آپ کی خواہش اور کوشش لازمی ذرائع ہیں، لیکن اللہ کی مدد اور توفیق یقینی ضمانت ہے جن سے آپ اپنا راستہ کامیابی اور نفع کے ساتھ طے کر سکتے ہیں۔ سچے مومن کی حیثیت سے آپ کو زندگی کے ہر معاملے میں صرف اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، زندگی کی ہر چیز کے لیے صرف اس کی طرف رخ کرنا چاہیے، اور قرآن سے زیادہ اہم تر کون سی چیز ہے؟ قرآن کے لیے آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس پر فخر کا احساس نہ کیجیے، ہمیشہ اپنی کمزوریوں اور حدود کا شعور رکھیے، ایک ایسے کام کے لیے جس کی کوئی مثل نہیں۔ پس قرآن کی طرف جاتے ہوئے عجز و انکسار اور اللہ پر مکمل اعتماد اور بھروسے کے احساس کے ساتھ ہر قدم پر اس کی مدد اور سہارے کو طلب کرتے ہوئے توکل، حمد اور شکر کے احساسات کے ساتھ زبان اور قلب ہم آہنگ کر کے تلاوت کا آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت 114 میں سے ایک کے سوا تمام صورتوں کے آغاز میں موجود ہے۔ ساتھ ہی دعا کیجیے اللہ ہی سے پناہ چاہتے ہوئے: پروردگار، جب تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کر دیجیے، ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا کر، تو ہی فیاض حقیقی ہے۔ آل عمران آیت نمبر 8۔ قرآن کا راستہ کا یہ چیپٹر یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ جلد ملاقات ہوگی اگلے چیپٹر میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔